الحمدللہ ہم سب ان خوش نصیبوں میں سے جنہیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا، اور ہمارے ماں باپ نے بچپن سے ہی ہمیں سب سے پہلے اللہ کا نام اور اللہ کی وحدانیت کا کلمہ لا الہ الا اللہ سکھایا. پھر بڑے ہو کر ہم نے شعوری طور پر یہ کلمہ پڑھا. ہم سب اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایمان رکھنے کے باوجود، دل سے ماننے کے باوجود، زبان سے اقرار کرنے کے باوجود ہمارا عمل اس کے مطابق نہیں، اور عمل میں بھی فلکچویشن ہوتی رہتی ہے. کبھی عمل بہت اچھا ہو جاتا ہے اور کبھی عمل بالکل زیرو پہ آ جاتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے اوپر نفاق کا شک ہونے لگتا ہے، ڈر آنے لگتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم منافق ہو گئے. ہم سب ان کیفیات سے بار بار گزرتے ہیں اور ان کا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں. اکثر لوگوں کا یہ تقیہ کلام ہوتا ہے کہ ایمان کا لیول ڈاؤن، یا یہ کہتے ہیں کہ ایمان کی وہ کیفیت بھی محسوس ہو رہی، ایمان کی حلاوت محسوس نہیں ہو رہی. اور یہ بھی ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ایک جیسا نہیں رہتا، اور اس کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ ہمارے عمل کی وجہ سے. ایمان زیادہ ہوتا ہے تو عمل اچھا ہوتا ہے، ایمان کم ہوتا ہے تو عمل بھی ہوتا ہے. تو اس لیے یہ بہت ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم سب ایمان کی کمزوری کے اسباب کو اچھی طرح جانیں اور ان کا علاج بھی کرتے رہیں، تاکہ جب ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ ہمارا ایمان کمزور ہو رہا تو ہم فوری طور پر فکر کریں اور اس کے علاج کی کوشش، اس کمزوری کو دور کریں. آپ دیکھیں کہ ہمارے جسم میں بھی بعض اوقات بیماری کی وجہ سے، بعض اوقات عمر کے زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سی کمزوریاں ہوتی رہتی ہیں. ہماری نگاہ کمزور ہو جاتی ہے، سننے کی قوت کمزور ہو جاتی ہے، ہمارے چلنے پھرنے کی قوتیں اور باقی چیزیں کمزور ہونے لگتی ہیں، ہمارا دل کمزور ہو جاتا ہے. ایسے میں ہم بیٹھ نہیں رہتے، کیا کرتے ہیں؟ اگر نگاہ کمزور ہو تو گلاسز لگاتے ہیں. اسی طرح اگر سننے میں کمی بیشی ہو آلہ سماعت لگاتے ہیں، ہیرنگ ایڈ لگاتے ہیں. اسی طرح باقی کمزوریوں کو دور کرتے ہیں. اگر جسمانی طور پر کچھ کمزوری محسوس ہو رہی ہو تو طاقت کی دوائیاں لیتے ہیں، اچھی غذا لیتے ہیں، ایک دوسرے کو مشورے دیتے ہیں اور لیتے ہیں اور ان پر عمل بھی کرتے ہیں تاکہ ہمارے اندر طاقت رہے، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ جان ہے تو جہان. لیکن ایمان کی کمزوری کے بارے میں بہت کم لوگوں کو فکر ہوتا ہے اور بہت کم لوگ اس کا علاج جانتے ہیں، یا پھر یہ کہ علاج جانتے بھی ہیں تو کرتے نہیں. تو ایسے میں آئیے آج ہم سب مل کر اس ایمان کی کمزوری کے اسباب کو بھی جانیں، ان کے علاج کو بھی جانیں اور علاج کریں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایمان ہے کیا؟ ایمان کی بہترین ڈیفینیشن ہمیں حدیث جبریل میں ملی. جب جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے ایک طالب علم کی طرح آپ سے کچھ سوالات کیے. ان میں سے ایک سوال تھا کہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ قال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وتؤمن بالموت وبالحیاة بعد الموت وتؤمن بالجنة والنار والحساب والمیزان وتؤمن بالقدر كله خیره وشره. یہ مسند احمد کی روایت. صحیح مسلم بخاری وغیرہ میں بھی اس حدیث کا ذکر آتا ہے اور اس میں کچھ الفاظ تھوڑے سے مختصر. اس ڈیفینیشن کو جو تفصیلاً ہے اس وقت آپ کے سامنے بیان کیا گیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر، یوم آخرت پر، ملائکہ پر، کتابوں پر، نبیوں پر، موت پر اور موت کے بعد کی زندگی پر، جنت اور جہنم، حساب اور میزان اور ہر اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہونے کا یقین ہے. ایمان اس چیز کا نام ہے کہ سب چیزوں پر ہمارا پورا یقین ہو. الحمدللہ ہم جیسے ہر ایک چیز کو مانتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ یہ تمام چیزیں ہر وقت ہمارے دل میں حاضر ہیں. ہمارے کانشیس میں بعض اوقات ہوتی ہے اور بعض اوقات ہم کانشیس میں چلی جاتی ہیں اور ہم شعوری طور پر پھر بار بار اس کا اعادہ کرتے ہیں، تکرار کرتے ہیں، ذہن میں لاتے ہیں، سوچتے ہیں، احساس کرتے ہیں اور ایسا کرتے رہنا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ ایمان دل میں ایک بیج کی طرح ہوتا ہے کہ جب وہ اندر آتا ہے اور اس کو اچھا دل میسر آتا ہے اور اس کا ماحول بھی اچھا ہوتا ہے، عمومی اور ضروری اسباب موافق ہوتے ہیں تو اس کا پودا بھی عمدہ ہوتا ہے، جڑیں خوب مضبوط ہوتی ہیں اور اس کو پھل پھول بھی لگتے ہیں. لیکن اگر ہمارا دل درست نہ ہو، اس کے اندر کچھ کمی بیشی، تو ایمان میں بھی کمزوری آ جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً ایمان تمہارے پیٹوں میں اس طرح پرانا ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے. کپڑا پہننے سے اور بازو تک آپ دیکھیں کہ جب نہ بھی پہنے صرف کہیں رکھا ہوا ہی ہو تو بھی پرانا ہو جاتا ہے. سو تم اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کی تجدید کرتا ہے. ان الایمان لا یخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب
فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. یہ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں حدیث آئی ہے. تو پہلی چیز جو ہمیں کرنی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ایمان کی تجدید یعنی ایمان کو نیا کرنے تازہ کرنے کی دعا کہ اللہ کو اسے ہمارے دلوں میں تازہ کر دے، اس کو نیا کر دے. کیونکہ ہر نئی چیز، ہر جدید چیز اس کے اندر ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، وہ محسوس ہوتی ہے، اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. پھر ایک اور بات یہ ہے کہ چونکہ ایمان دل میں ہوتا ہے تو خود دل کی حالت بدلتی رہتی ہے. عربی زبان میں دل کو کیا کہتے ہیں؟ قلب. قلب میں قلب، اور قلب کہتے ہیں الٹ پلٹ ہونے. قلب یقلب تقلیب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما سمی القلب من تقلبه، کہ قلب کو قلب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پلٹتا رہتا ہے، ایک حال پہ نہیں رہتا، یعنی مسلسل حرکت میں رہتا ہے. اور یہ بات آپ سب جانتے ہیں، معروف ہے کہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہماری آنکھیں نہیں دیکھتی، ہمارے کان نہیں سنتے، ہمارے جسم کے باقی اعضاء بھی ٹھہر جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں. لیکن قلب جس روز سے کام کر رہا آج تک وہ کبھی سویا نہیں، وہ مسلسل دھڑکتا رہتا ہے. اگر وہ چند لمحے کے لیے بھی اپنا کام کرنا بند ہو جائے تو ہماری زندگی ختم ہو جائے. تو دل مسلسل حرکت میں رہتا ہے، مسلسل پورے جسم کو خون پمپ کرتا رہتا ہے، یعنی اس میں مسلسل تبدیلی ہوتی رہتی ہے. اسی طرح دل کے اندر جو خیالات ہوتے ہیں ان میں بھی تبدیلی آتی رہتی ہے. جس طرح دل کے اندر پایا جانے والا خون ہماری غذا اور ماحول سے مراد جس طرح کی ہم آکسیجن وغیرہ لیتے ہیں، جس طرح کے ماحول میں رہتے ہیں اس سے اس پر اثر پڑتا ہے. اور اگر خون گندا ہوتا ہے وہ بھی جسم کے اندر اسی طرح کے اثرات پڑتا ہے. اسی طرح دل کی حالت اگر اچھی نہ ہو تو لازماً اس کا اثر ایمان پر بھی ہوتا ہے، اور ایمان کمزور ہو تو دل پر اس کا اثر پڑتا ہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل کی مثال تو اس پر کسی ہے جو کسی درخت کی جڑ میں پڑا ہوا ہے اور ہوا اسے الٹ پلٹ کرتی رہتی، ہوا اس پر کو الٹ پلٹ کرتی رہتی. یا پتے کو آپ دیکھ لیجیے، کسی درخت سے پتا گر جاتا ہے، ہوا چلے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک جھونکا آتا ہے تو پتے کو ایک طرف پلٹ دیتا ہے، دوسری طرف جھونکا آتا ہے تو پتا واپس کسی اور جگہ پہ چلا جاتا ہے. اسی طرح پر بھی الٹ پلٹ ہوتے رہتے. تو یہ بات یقینی ہے کہ ہمارا دل ایک حال میں نہیں رہتا، مسلسل الٹ پلٹ ہوتا ہے. کبھی ہم خوش ہوتے ہیں، کبھی ہم غمگین ہوتے ہیں، کبھی ہم خوف زدہ ہوتے ہیں، کبھی ہمارے دل میں اللہ کی محبت کھاٹے مار رہی ہوتی ہے اور ہماری آنکھیں بھی بہ رہی ہے، اور کبھی بڑی سے بڑی بات سن کر ہم بالکل بے حس کر گئے اور ہم پر کچھ بھی اثر نہیں. اس کیفیت کو سب جانتے ہیں، سب پر یہ گزرتی ہے، سب محسوس کرتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے، اس کے اسباب کیا ہیں؟ تو اسباب یا ریزنز دو طرح کے، کچھ اندرونی ہیں اور کچھ بیرونی ہیں. کچھ وجوہات ہمارے اپنے اندر ہیں اور کچھ باہر سے ہمارے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. اندر کے اسباب کیا ہیں؟ قرآن مجید میں کہا جاتی ہے أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. سورۃ الحدید آیت نمبر 16. جو لوگ ایمان لائے ہیں کیا ان کے لیے ایسا وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے اور جو حق نازل ہوا ہے اس سے ان کے دل جھک جائیں اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ان پر ایک طویل مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر فاسق. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایک طرف یہ بات کی گئی ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور جو اللہ نے حق میں سے اتارا ہے وہ انسان پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو دل کی حالت بدلتی ہے، دل کے اندر ایک خوشبو آتا ہے، دل کے اندر ایک لذہ آتا ہے، دل کی کیفیت اور حالت بدلتی ہے. لیکن کچھ لوگوں کی نہیں بدلتی. کیوں؟ اس لیے کہ علم کے آنے کے بعد بھی ایک ایسی کیفیت آتی، خاص طور پر جب بہت دن تک علم سے کوئی تعلق اور واسطہ نہ رہے. وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ. ایک لمبا عرصہ گزر گیا، نہ کوئی پڑھنے لکھنے سے تعلق ہے، نہ کسی ذکر کی مجلس سے، نہ اہل علم سے، نہ صحبت صالحین سے، انسان اپنی دنیا میں کھویا ہوا ہے. تو اگرچہ اس کے پاس علم ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ حافظ قرآن ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ معلم قرآن رہا ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو ساری معلومات ہو. جیسے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں سب پتا ہے، ہم جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے، ہم واقعی وہ جانتے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ نہیں جانتے، لیکن ان کا علم پرانا ہو چکا ہے، ان کا علم ٹھہر چکا ہے، اس پر ایک طویل مدت گزر گئی ہے. تو وجہ کیا سمجھ میں آتی ہے کہ علم سے دوری،
علم کی مجلسوں سے دوری بڑے سے بڑے عالم کا بھی دل سخت کر دے. کبھی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے قرآن پڑھ لیا ہے، ختم کر لیا ہے، مکمل کر لیا ہے، حافظ بن گئے ہیں، عالم بن گئے ہیں، اس کا ایک ایک لفظ یاد کر لیا ہے، ساری تفسیر کے ٹیسٹ پاس کر لیے ہیں، اور اب تو ہر چیز پتہ چل گئی، اب کیا ضرورت ہے؟ یہ اللہ کی کتاب وما نزل من الحق، اللہ نے حق میں سے جو نازل کیا ہے اس کو مسلسل تازہ کرتے رہنے کی ضرورت ہے. علم کی مثال پانی کی طرح جو آسمان سے اترا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بارش برس رہی ہوتی ہے تو اس وقت وہ بارش کتنی حسین لگتی ہے، اور جب تازی تازی مٹی پہ پڑتی ہے تو اس مٹی کی خوشبو آپ نے دیکھی ہوگی کتنی اچھی ہوتی ہے. بہت دن کے بعد جب بارش ہوتی ہے تو مٹی سے بہت ہی سونی سی خوشبو آتی ہے جو کسی اور چیز سے نہیں آتی، اور آپ اس سے بہت ہی لطف اٹھاتے. پھر کیا ہوتا ہے، بہت زیادہ بارش ہو جاتی، پانی ٹھہر جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ ٹھہرا ہوا پانی اس پر مچھر وغیرہ پلنے لگتے، کیچڑ سا بننے لگتا ہے. اب کیا ہوتا ہے اسی پانی میں ہے وہ بھی بارش کا پانی، لیکن جب آپ اس کے پاس سے گزرتے ہیں تو آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ کیا اس کے اندر سے مٹی کی ویسی خوشبو آتی ہے جیسے تازی بارش کی آتی؟ ہرگز نہیں. دوسرے میں پانی کی بو آ رہی، پانی ٹھہرا ہوا ہے، وہ بہہ نہیں رہا، کیونکہ پانی جب چلتا رہتا ہے، بارش تھوڑی تھوڑی بھی برستی رہتی ہے تو اس کا اپنا ایک حسن ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک خوبصورتی ہوتی ہے اور وہ ایک فریشنس اور تازگی کا احساس ہوتا ہے. آپ سوچئے کہ اگر آپ کے شہر میں ہر روز صبح کے وقت تھوڑی سی پھوار پڑ جایا کرے، ہلکی پھلکی بارش ہو جایا کرے، تو دن بھر آپ کا موڈ کیسا ہوگا، آپ کا دل کیسا ہوگا، آپ کی کیفیت کیسی ہوگی؟ خوشگوار. آپ بہت ایکٹیو اور چست محسوس کریں گے. لیکن یہ بارش برسات کے موسم میں سستی، بیزاری، تھکاوٹ اور گھبراہٹ کا سبب بن جاتی ہے، کیونکہ وہ اس طریقے پر برستی ہے جس طرح پانی ٹھہر جاتا ہے تو چیزوں کے اندر رش بس جاتا ہے کہ اس کی وہ کیفیت نہیں ہوتی. تو بہن ہی اگر آپ قرآن مجید کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ اس طرح کا تعلق رکھتے ہیں کہ ہر روز صبح کے وقت گویا آپ کے اوپر ایک بارش کی فوار پڑی اور آپ کا دل رات بھر سونے کے بعد جب صبح جاگا اور قرآن کی غذا اس کو ملی اور آپ نے پڑھا، پڑھایا، ذکر کیا، جو یاد کر چکے اس کو دہرایا، تو آپ یقین مانیے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ پھر آپ کا دل بے چین رہے یا آپ کے اندر بے حسی آئے یا آپ کے اندر ایسی کیفیت پیدا ہو کہ آپ اچھے کاموں کی بجائے برے کاموں کی طرف لگتے. ان قرآن الفجر کان مشہودا. تو ایسی دوست ملتی ہے انسان کو کہ جس سے انسان باقی دن کے لیے اور باقی وقت کے لیے تروتازہ رہتا ہے. ٹھیک ہے بہت صبح میں بہت کچھ پڑھنے کا وقت نہیں ملتا تو صبح صبح باقی کام کاج ختم کر کے کسی نہ کسی حلقے کو جوائن کریں، لوگوں کے ساتھ مل بیٹھ کر قرآن مجید کو پڑھیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ جب آپ اکٹھے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں گے تو پھر آپ کے دل کی حالت نہ بدلے گی. کیسا بھی غم ہو، کیسا بھی خوف ہو، کیسے بھی دکھ اور تکلیف ہو، کیسی بھی پریشانی ہو، لیکن اگر دن کا ایک حصہ آپ قرآن مجید کے پڑھنے اور پڑھانے میں گزارتے ہیں اس سے یقیناً آپ کے دل کے اوپر اثر پڑتا ہے، یقیناً آپ کا دل بدلتا ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں کہ جن کو پتہ چلتا جاتا ہے کہیں ذکر کی مجلس ہے تو وہ دوڑتے ہوئے پہنچتے ہیں اور وقت سے پہلے پہنچتے ہیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پوری توجہ کے ساتھ سنتے ہیں اور انہیں ادھر ادھر کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ کوئی کیا کر رہا ہے، انہیں بس اس سے غلط ہوتی ہے کہ جو چیز لینے آئے وہ مل جائے اور پوری مل جائے. اور ایک وہ ہوتے ہیں جو آتے تو ہیں مگر دیر سے آتے ہیں، پیچھے ہی بیٹھ جاتے ہیں اور تھوڑا سا سنتے ہیں اور تھوڑا ادھر ادھر دیکھتے ہیں اور تھوڑا کبھی دھیان اندر آتا ہے کبھی باہر جاتے ہیں، ان کو بھی کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جھانک کر چلے جاتے ہیں، یا اگر ان کو پتا چلے تو وہ کہتے ہیں یہ کیا بتائیں گے، یہ باتیں تو ہم نے پہلے بھی سن رکھی ہے، ہمیں سب کچھ پتا ہے، ہم جانتے ہیں اور کیا چاہیے. جو پہلے پتا وہ تھوڑا، اور جتنا زیادہ سیکھیں گے اتنا زیادہ امتحان ہوگا تو بہتر ہے نہ ہی سیکھے. شیطان کیسے کیسے دھوکے دیتا ہے، لہٰذا وہ یا تو آتا ہی نہیں یا پھر آپ کی بیزاری کے ساتھ ادھر ادھر گھوم کے واپس چلے جاتے ہیں. ان تینوں کا حال کیا ہے؟ ایک حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے 66، ابو واقد اللیثی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھے تھے. 3 آدمی وہاں آئے، ان میں سے 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچ گئے اور ایک واپس چلا گیا. راوی کہتے ہیں پھر وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے. اس کے بعد ان میں سے ایک نے جب مجلس میں کچھ گنجائش دیکھی تو وہاں بیٹھ گیا، آگے کو آ گیا، اور دوسرا اہل مجلس کے پیچھے بیٹھ گیا، تیسرا واپس لوٹ گیا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو سے فارغ ہوئے تو صحابہ سے فرمایا کیا میں تمہیں ان 3 آدمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو سنو، ان میں سے ایک شخص اللہ کی طرف بڑھا، اللہ نے اسے جگہ دی، اس نے اللہ کی پناہ لی، اللہ نے بھی اس کو پناہ دی، یعنی جو آگے آ گیا، جس نے دلچسپی کا مظاہرہ کیا. دوسرے کو شرم آئی
پیچھے بیٹھ گیا، کیا تکلیف دو کسی کو، پر یہ ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگ رستے میں بیٹھ جاتے، دروازے پہ بیٹھ جاتے، کہیں ایک کنارے پہ بیٹھ جاتے. ان کو لوگوں سے شرم آتی ہے، اور بعضوں کا اس بات سے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم پورے دین میں آ جائیں. کئی لوگ یہ عہد دے کے بھی آتے ہیں کہ جائیں گے صحیح، دیکھیں گے سنیں گے اور بدلیں گے. ایکسٹریمسٹ تھوڑی بننا ہے. انہوں نے ایکسٹریمسٹ بننے کا بھی اپنا ایک معیار قائم کیا ہوا ہے. اللہ کے دین میں پورے کے پورے آنا ان کے نزدیک ایکسٹریمزم ہے. پورے کی پوری دنیا میں ڈوبنا کوئی ایکسٹریمزم نہیں، اور اللہ کے دین میں آنا ایکسٹریمزم ہے. شیطان کیسے کیسے دھوکے دیتا ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شرما گیا تو اللہ بھی اس سے شرما گیا. یعنی جیسا اس کا معاملہ تھا اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا. اور تیسرا شخص جس نے منہ موڑا تو اللہ نے بھی اس سے منہ موڑا. کیونکہ اگر ہمیں اللہ کی رحمت میں جگہ چاہیے تو ہمیں نیکیوں کے کاموں میں آگے دوڑنا ہوگا، سب سے آگے پہنچنا ہوگا. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. دنیا میں کسی فائدے کے لیے اگر ہمیں کوئی بتایا کہ فلاں جگہ جاؤ تمہیں گولڈ کا ایک سکہ ملے گا تو کوئی پیچھے رہے گا، کہیں نہیں پہلے ہم پہنچے. نہیں ایسا نہ ہو ہمارے پہنچنے تک سکے ہی ختم ہو جائے. لیکن دین کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ہو کے وقت بخار اور عقیق جائے، دو وادیاں. ابھی آپ نے اگر کبھی مدینہ کی سڑکوں کو دیکھا ہو وادی عقیق کا سائن بورڈ لگا ہوا ہے. اس دفعہ میں نے خاص طور پر دیکھا جہاں وہ عقیق تو بخار اور عقیق جائے اور ایک تر و تازہ اونٹ بھی لے آئے صحت مند قسم. تو کون تم میں سے چاہے گا؟ سارے بھی چاہے گا. یا اونٹوں کی منڈی میں جائے اور سب سے اسٹرانگ اونٹ لے آئے. تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مسجد میں جائے اور ایک آیت سیکھے تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے وہ اتنی مضبوط اونٹ لے کر آئے. اور اگر کوئی دو سیکھے تو دو، جو اس سے زیادہ کرے تو اس سے زیادہ. دنیا کے مال و متاع کے لیے، دنیا کے فائدوں کے لیے ہم میں سے ہر شخص دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے. لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں بس اتنا بھی کافی، یہ کافی نہیں ہے. کیونکہ دل ایک حالت میں نہیں رہ سکتا، اس کو روز غذا چاہیے. جیسے روز پیٹ کے کھانا چاہیے ایسے ہی دل کو بھی روز غذا چاہیے ہوتی ہے. اور اس کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے حق میں سے جو اتارا ہے وہ ہے. اور پھر صرف یہ نہیں کہ ہم اکیلے بیٹھ کے پڑھ لیں، بلکہ کسی مجلس میں حاضر ہونا اور دوسروں کے ساتھ مل بیٹھ کر پڑھنا، یہ بھی ایمان کو بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے. لیکن عموماً اس سے کیا چیز روکتی؟ ایمان کی کمزوری کیوں آتی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے سستی، غفلت، اعراض. ہمارے اندر کا جو ایمان کمزور ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے ہمارا اپنا قصور ہے. ہم غفلت برتتے ہیں، ہم پیچھے رہتے ہیں، ہم ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں. ہم کہتے ہیں اچھا ابھی کریں گے، اچھا آج نہیں کل چلے جائیں گے، اچھا ابھی ذرا یہ کام ختم ہو جائے تو پھر ہم کہیں داخلہ لے لیں گے، پھر ہم کوئی حلقہ جوائن کر لیں گے، ابھی یہ مصروفیت ہے. اور ہر ایج کے لوگ اپنی کوئی نہ کوئی مصروفیت کا بہانہ کرتے رہتے ہیں. اور جنہیں جانا ہوتا ہے وہ سب چھوڑ کے چلے بھی جاتے ہیں، کیونکہ دنیا کے کام تو کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتے. قرآن مجید میں آتا منافقین کے بارے میں وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ. اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے، اس دور میں تو صورت نازل ہو رہی، اب نازل تو ہو چکی لیکن ایک کے بعد ایک پڑھی جاتی ہے یا کہیں پڑھائی جاتی ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، ایمان کی تجدید کرتی ہے اور اس کے رسول کے ہمراہ جہاد کرو. تو ان منافقوں میں سے کھاتے پیتے لوگ آپ سے اجازت طلب کرنے لگتے ہیں، تو چھٹی مانگنے لگتے ہیں، پیچھے رہنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں رہنے دیجیے. کہ ہم پیچھے بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ رہے. ان لوگوں نے پیچھے رہنے والوں کو شامل ہونا پسند کیا اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، لہٰذا اب وہ کچھ نہیں سمجھتے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب انسان نیکی کے کام میں پیچھے رہتا ہے تو پیچھے ہی رہ جاتا ہے، دل بے حس ہوتا جاتا ہے، دلوں پر مہر لگتی جاتی. پھر ایسے دلوں کے ساتھ اللہ کی بات سمجھ بھی نہیں آتی، ذکر کی مجلسوں میں دل بھی نہیں لگتا، قرآن سمجھ نہیں آتا اور اس کا کچھ شوق بھی باقی نہیں رہتا. اس لیے جب بھی پتہ چلے کسی خیر و بھلائی کی بات تو آگے بڑھ کر اس کو لینا چاہیے، لیکن اس لینے میں محنت ہوگی، کوشش کرنا ہوگی، گرمی سردی میں نکلنا ہوگا، محنت کرنی پڑے گی اور جو محنت کر جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. ایک اور جگہ پر آتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. سورۃ الکہف 57. اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اللہ کی آیات سے نصیحت کی جائے، جسے
اللہ کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ اسے منہ پھیر لے، ان میں کوئی دلچسپی نہ لے، سنی اور سنی کر دے، وہ موڑ کر چلا جائے اور اپنے وہ سب کام بھول جائے جو اس نے آگے بھیجے ہیں، یعنی اپنے گناہوں کے بارے میں بھی بے حس ہو جائے، اپنے اعمال کے بارے میں بے خبر رہے۔ ایسے لوگوں کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دیے کہ وہ قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے، کہ انہیں سمجھ نہیں آتا اور ان کے کاموں میں گرانی ہے، اور اگر آپ انہیں سیدھے رستے کی طرف بلائیں تو وہ کبھی بھی اس راہ پر نہیں آئے۔ تو یہ کس وجہ سے ان کا یہ حال ہوا؟ ان کے دلوں پر یہ محنت کیوں لگ گئی؟ ان کے دلوں میں یہ پردہ کیوں پڑ گیا؟ کیونکہ جب انہیں اللہ کی آیات سنا کر نصیحت کی گئی تو انہوں نے اس سے اعراض برتا، گویا دوسرے لفظوں میں ذکر کی مجلسوں میں، قرآن کی تعلیم کی مجلسوں میں، نیکی کی بات، خیر اور نصیحت کی مجلسوں میں حاضر ہونا پسند ہی نہ کیا، سننا ہی نہ چاہا، تو غفلت بڑھتی گئی، دوری ہوتی گئی، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ انہیں اپنے آپ کا بھی ہوش نہ رہا، اپنے اعمال کی بھی خبر نہ رہی۔ تو یہ انسان کی بہت بڑی بدبختی اور بدقسمتی ہوگی، اور یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ ایمان کی کمزوری ہوتی، ایمان میں نقص واقع ہو جاتا ہے، کیونکہ ایمان دل میں ہے۔ دل کو اگر آپ اللہ کے ذکر اور اللہ کی کتاب کی اس بارش سے اور اس پانی سے سیراب نہیں کریں گے تو ایمان کا پانی کمزور ہوتا چلا جائے گا، تو وہ حرارت اندر نہیں رہے گی، اس پانی نہیں رہے گا، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ پھر دوری ہی دوری۔ اچھا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ کیفیت کیوں آتی ہے کہ انسان کا قرآن پڑھنے کو دل ہی نہیں چاہتا؟ آپ نے دیکھو گے کچھ وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو قرآن مجید بند کرنے کو دل نہیں چاہتا، اور کچھ وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اٹھانے کو دل نہیں۔ کیوں ہو؟ انسان سوچتے ہیں کہ ایسا ہم سب اس کے اہمیت سے گزرتے ہیں، بعض اوقات اس کی وجہ کوئی گناہ ہو، ہم گناہ کر چکے ہوتے ہیں اور ہم کو احساس ہی نہیں ہے اور اس کو توبہ نہیں کرتے۔ یہ ہم معلوم ہے سب سے زیادہ گناہ کہاں سے ہوتے ہیں؟ بعض اوقات انسان انجانے میں بے سوچے سمجھے ایک ایسا کلمہ منہ سے نکالتا ہے کہ جس کو اس نے سوچا ہی نہیں ہوتا، اور اس بات کی وجہ سے جہنم کی گہرائی ہوا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہم سارا دن اپنے بچوں کے ساتھ، جن لوگوں کے ساتھ ہمارا معاملہ ہوتا ہے، ان کے ساتھ بات کرتے کرتے کیسے کیسے پھسلتے ہیں۔ کوئی شخص ہمیں کوئی نصیحت کر رہا ہوتا ہے تو ہم مذاق نہیں کہنے لگتے، بس تم سنبھال کے رکھو، ہر وقت تقریر نہ کیا کرو۔ چلے بعض اوقات بڑوں کو تو نہیں کہتے، لیکن بچوں کو ہم کیسے معاملہ کرتے ہیں ان کے ساتھ؟ ہاں تم کل کے بچے، اب تو مجھے سنانے آئے، مجھے سمجھانے آئے، مجھے بتانے آئے۔ کیا کہہ رہے ہیں وہ بچہ جو ہے مگر بات تو صحیح کر رہا ہے، وہ چھوٹا ہے آپ سے، بات تو صحیح کر رہا ہے، تو ہم نصیحت قبول نہیں کرتے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم غلطی کر چکے ہیں۔ نصیحت ما قدمت یدا، اپنے ہی گناہ کی خبر نہیں ہوتی، توبہ کہاں کریں گے؟ لیکن یاد رکھیے کہ گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ جو جان بوجھ کے گناہ کرے اس کا اثر ہوتا ہے، ان گناہوں کے بھی اثرات ہوتے ہیں جو ہم انجانے میں کرتے ہیں، بھول چوک میں کرتے ہیں، ناسمجھی میں کرتے ہیں، روا رمی میں کر جاتے ہیں، دوسروں کے دیکھے دیکھی کر جاتے ہیں، کسی بات کے ریئیکشن میں کر جاتے ہیں، اور خود ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے کوئی غلط کام کیا، ایسا توبہ بھی نہیں کرتے، اس کا کوئی کفارہ بھی نہیں دیتے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ اس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی اور نیکی کا کام چھوٹ جاتا ہے، نیکی کے مواقع سے محروم ہو جاتے ہیں، کبھی تہجد چھوٹ جاتی، کبھی صدقہ خیرات کرنے کو دل نہیں چاہتے، کبھی صلہ رحمی نہیں کرنا چاہتے، کبھی قرآن کا پڑھنا پڑھانا چھوٹ جاتا ہے۔ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا چلا جاتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کو اس کے نفس کے حوالے کر دے، پھر انسان کا نفس اس کے ساتھ کھیلتا ہے، شیطان اس کے ساتھ کھیلتا ہے، اور انسان حق سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اور وہ پلٹنا بھی چاہتا ہے لیکن اس کے اندر اب اتنی ہمت ہی نہیں، قوت ہی نہیں۔ اس لیے آپ جو شروع میں آپ کو آیت سنائی گئی اس میں آتا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اللہ کو رونا نہ پکڑنا، ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول گئے یا ہم نے جان بوجھ کے کوئی غلطی کی، تو ہماری خطاؤں کو، بھول چوک کو بھی معاف کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام گناہ معاف کر دیے، وہ دن میں 70 سے 100 بار استغفار کرتے۔ عزیز محمد، ہم اپنے آپ سے پوچھیں کیا آج صبح سے اب تک ہم نے 10 بار بھی استغفار کی؟ اور ایسے کتنے ہی دن ہوتے ہیں کہ جب ہم بھول جاتے ہیں، ہمیں وقت ہی نہیں ہوتا، موقع ہی نہیں ہوتا، ہم استغفار ہی نہیں کرتے، اور بعض اوقات استغفار بھی کر رہے ہوتے ہیں تو کیسے کرتے 100 پورا کر کیا تھا مشکل نہیں، کیا تھا ایک دفعہ دل سے یہ احساس ہوتا کہ ہم گناہوں کی معاف، آنکھ میں آنسو آتا ہی نہیں، بس تصویر پڑھ کے پوری کر کے رکھتے کہ 100 پورے ہو گئے، سنت پوری ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 سے 100 بار کرتے تھے، ہم نے بھی کر دیا، یہ کافی نہیں ہوتا، گناہوں کو ندامت ضروری ہے۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں ہم نے کیا گناہ کیا، پتہ نہیں کون سا گناہ، پتہ نہیں کون سا، ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ چلے اگر ہم اتنے بے شعور ہیں کہ ہمیں اپنے گناہ کا ہی نہیں پتا، پھر بھی توبہ کرنی چاہیے۔ مثلاً جب ہم اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں، وقت کو ضائع کرتے ہیں،
کوئی مفید کام نہیں کرتے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، کیا یہ گناہ نہیں؟ کہ اللہ کی ایک نعمت کو ضائع کر دیا، نعمتوں کا ضیاع بھی تو ایک ناشکری ہے نا، تو ناشکری کا گناہ نہیں؟ تو ہم کتنے ہی دن میں لوگ ایسے آتے ہیں، ایسے بیکار بیٹھ کے سوچے جاتے ہیں، لیٹ کے سوچتے ہیں، کچھ پتہ نہیں کیا سوچتے، کچھ پتہ نہیں کیا کرتے، یعنی بعض اوقات غلط کام نہیں بھی کرتے، حرام کام نہیں بھی کرتے، کوئی گناہ کی بات نہیں بھی کرتے، لیکن کچھ نہ کرنا بھی غلط ہے، وقت کا ضائع کرنا بھی غلط ہے، اس کا بھی احساس ہی نہیں ہوتا ہے۔ بعض اوقات حضور اللہ گفتگو میں ہوتے ہیں، بعض اوقات کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے، بس ایسی سستی، تو یہ سستی بھی ایک جرم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی تھی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وغلبۃ الدین وقہر الرجال۔ دن میں کم از کم ایک دفعہ یہ دعا ضرور پڑھیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ دلوں پر غالب آنے والا ہے، یہ گناہ کے اثرات دل پر ضرور پڑتے ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاند کے سامنے آنے والی بدلی کی طرح ہر دل پر گناہوں کی بدلی چھا جاتی ہے۔ جیسے رات کو 24 کا چاند کی چڑھا ہوا رات آپ نے شاید منظر دیکھا ہو، کافی بڑا تھا چاند، لیکن آگے بادل آئے ہوئے تھے، پوری طرح ویزیبل نہیں تھے، دل ہی چاہ رہا تھا کرے کرتے تھے اچھے سے دیکھ پائے۔ تو بہرحال آپ نے فرمایا کہ جیسے چاند چمک رہا ہوتا ہے اور اچانک اس کے سامنے بدلی آ جاتی ہے اور وہ تاریک ہو جاتا ہے، کچھ نظر نہیں آتا، جب بدلی سامنے سے ہٹ جاتی ہے تو وہ روشن ہو جاتا ہے۔ یہی معاملہ دل، جب ہم گناہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، چمکتے دل کے سامنے ایک بادل سا آ جاتا ہے، ایک غبار سا آ جاتا ہے، اور پھر جب ہم توبہ استغفار کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، کیا روتے ہیں، برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں، غلطی ہوگی، کوتاہی ہوگی، کچھ بھی ضائع ہو گیا، اس کے بعد ہم دوبارہ کچھ اچھا کرنے لگتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، دل صاف ہوتا ہے۔ یعنی جیسے بادل سے بارش نکلتی ہے تو آسمان صاف ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو کچھ نظر آتا ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ۔ تو اسی طرح جب بھی یہ محسوس ہو کہ دل بوجھل ہو رہا ہے اور دل لگ نہیں رہا، تو پھر کیا کرنا چاہیے، کوشش کر کے اللہ سے رو کر اور استغفار کر کے دعا کرنی چاہیے، تاکہ آنسو کی اس بارش سے دل کا غم، جو غمام ہوتا ہے وہ بادل ہوتا ہے، تو ہم بھی اسی سے تو دل کے اندر ایک بھاری پن کی کیفیت ہوتی ہے، غم کی یا ایک دھندلے پن کی، اس کے لیے رونا ضروری ہوتا ہے، اس کے لیے استغفار ضروری ہے، اور اگر اندر رونا نہیں آتا تو باہر سے وہ قرآن پڑھیے، اس بارش کا چھینٹا پڑے تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ مطلب اگر آلود جو ہے وہ صاف ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی مسلمان سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، نشان لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ استغفار کر لے تو اس کا دل پھر سے صاف اور روشن ہو جاتا ہے، ورنہ جتنے گناہ بڑھتے جاتے ہیں اتنے ہی سیاہ دھبے بڑھتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے دل پر وہ ضم چھا جاتا ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ کیا معنی اس کا، بلکہ ان کے دلوں پہ ضم چڑھ گیا ان کے اپنی گناہوں کی وجہ سے۔ علاج کیا ہے، ہم جیسے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم سے گناہ نہیں ہوتے، ہم سب سے گناہ، پھر حل کیا ہے، علاج کیا ہے، توبہ سے۔ پھر اسی طرح خواتین کا ایک جو بڑا اہم مسئلہ ہوتا ہے وہ ہے پیریڈ، جو باپ نماز نہیں پڑھتے، جو بچہ پیدا ہوتا ہے نفاس کی حالت، بہت دنوں تک آپ اس طریقے پر عبادت نہیں کر سکتے۔ اب ہوتا کیا ہے، بڑی مشکل سے روٹین بنتی اور پھر بریک آ جاتی، اب جب وہ بریک آتی ہے تو اس کے بعد واپس اصل روٹین پہ آنا واقعی ایک جہاد ہے، اور جو اس جہاد میں کامیاب ہو گیا وہی کامیاب ہو گیا۔ تو ان دنوں میں بھی اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے، یہ ہے حال اس کا۔ آپ نماز نہیں پڑھ رہے، آپ اور عبادت نہیں کر رہے، لیکن ذکر سے کوئی چیز نہیں مانے۔ بہت سے لوگ، بہت سی بہنیں سوال کرتے رہتی، اچھا پیریڈز کے دنوں میں ہم دروشی پڑھ سکتے ہیں، اچھا ہم تسبیح کر سکتے ہیں، اچھا ہم ذکر کر سکتے ہیں، قرآن سن سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، نماز نہیں پڑھنے کو تو اللہ کے ذکر سے دوری دلوں کی سختی کا باعث ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں ایسا بھلایا کہ وہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے، یہی لوگ فاسق ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ مِثْلَ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، زندہ اور مردہ جیسے۔ اب رب کو یاد کرنا ہم عہد بھی کرتے ہیں اور کرتے بھی رہتے ہیں، کبھی کوئی تسبیح پڑھتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، لیکن رینڈم بھی ہوتا ہے، کبھی کچھ پڑھ لے، کبھی کچھ یاد رہتا، کبھی کچھ نہیں رہتا۔ اس کا بڑا اچھا طریقہ یہ ہے
کہ اگر آپ کو ایسے اسٹیکرز مل جائیں جن پر مختلف تسبیحات لکھی ہوئی ہوں، جیسے ایک پر لکھا ہو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، ایک پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ایک پر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر، ایک پر لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، وغیرہ وغیرہ جتنی بھی تسبیحات وہ اگر گھر کے مختلف حصوں میں لگا دیے جائیں اور جو ہی آپ وہاں سے گزرے تو آپ کو ریمائنڈر ہو جائے، کیونکہ اس کا مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ خاص طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مکہ میں جب آپ جاتے ہیں یہ سفر کرتے ہیں تو راستے میں وہ ریمائنڈر آتے جاتے ہیں اذکر اللہ اور اللہ کی تسبیح کرو، کبھی کوئی ریمائنڈر کبھی کوئی ریمائنڈر، اور آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم پہلے سے کچھ کر رہے ہوں، وہ جب سامنے آتا تو ہمیں تو پھر شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ بات چلی پھر بھول گئے، پھر اگلا ریمائنڈر ہے پھر شروع کر دیتے، پھر بھول گئے پھر شروع ہو جاتے۔ چلیے ٹھیک ہے، الحمدللہ کہ جنہوں نے آپ کے لیے انتظام کیا سڑکوں پر، لیکن ہم لوگ سڑک پر تو نہیں ہوتے، ہم اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، تو گھروں کے اندر ریمائنڈر لگائیے۔ ابھی عمرے پر جب تھی تو جہاں پر ہم ٹھہرے ہوئے تھے حرم سے نکل کر جب ہم جاتے تھے تو ہوٹل کی انٹرنس میں ہر پلر پر ایک سٹیکر لگا ہوا تھا، تو وہ اتنا اچھا لگتا تھا کہ میں ہر ایک پلر سے دوسرے تک وہ تسبیح کرتی، جب اگلا پلر آتا نیا ذکر آ جاتا پھر وہ شروع کر دیتی، پھر اگلا آتا پھر، تو وہ ہر دفعہ میرے دل کی خوشی میں اضافہ ہو جاتا۔ ورنہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ مسجد سے آؤ تو تھکے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ مشکل سے قدم اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ اچھا آپ پہنچے منزل تک اور آرام کریں، لیکن جب اللہ کا ذکر سامنے ہوتا ہے اور آپ ذکر شروع کر دیتے ہیں تو خود بخود مسکرانے لگتے ہیں اور آپ کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے اور آپ فریش ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کا ذکر جو ہے وہ دلوں کو زندگی بخشتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئی غلام کے لیے کہ وہ کام کر کر کے تھک جاتی ہے، تو آپ نے ان کو کیا دیا تسبیحات، جن کو ہم کیا کہتے ہیں تسبیحات فاطمہ، وہ انہیں کے نام سے منسوب ہوگی کیونکہ انہیں کی تو گھر ہمیں بھی ملی۔ تب آپ دیکھیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو رات بستر پہ پڑھ کے یا تھکاوٹ کے وقت یہ تسبیحات میں رکھتے ہیں، بھول جاتے ہیں، پھر ہمارے اندر اریٹیشن پیدا ہوتی ہے، وہ غصہ کرنے لگتے ہیں، چائے نہیں بھولتی چائے پی لیتے ہیں، پیناڈول کھا لیتے ہیں، لیکن تسبیحات پڑھنا شیطان بلوا دیتا ہے۔ حل کیا ہے، علاج کیا ہے؟ ایسے بھولے ہوئے زندگی بسر کر دیں گے؟ نہیں، اگر آپ کو اللہ نے ایک پین دیا ہے اور ایک کاغذ کا ٹکڑا دیا ہے، اسٹکی نوٹ ہے آپ کے پاس، آپ جا کے خود لکھ کے اپنے برکت ہاتھوں سے خود ہی لگا دیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پھر آپ نہیں بھولیں گے اور روز کی روز آپ کو یاد دہانی ہوتی رہے گی، اور اس تھکاوٹ میں اور اس رش میں ایک نظر اللہ کے نام کو پڑے گی تو آپ کا دل ایک دم تازگی ہونے لگے گی۔ جو سگڑ خواتین ہوتی ہیں وہ گھر میں راہ چلتے چیزوں کی ڈسٹنگ کر رہی ہوتی ہے، ادھر سے چیز اٹھا ادھر رکھ، وہ صاف کر، وہ شیشے کو صاف کر، واش روم میں گئے تو سنک دھونے کھڑے ہو گئے، وائپر کرنے لگ گئے، ڈرائنگ روم میں گئے، مجلس میں گئے تو وہاں پر ہر چیز ٹھیک ہو رہی ہے، کچن میں گئے تو جلدی جلدی صاف کھانا پکا رہے ہیں، صاف برتن ٹھیک کر رہے ہیں، ہر چیز صاف کے ساتھ، کچھ اس طرح گھر چلاتے ہیں، کچھ سب یہی ہر چیز زمین میں پڑی ہے، ہوش نہیں اٹھائے اس ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو لگتا نظر ہی کچھ نہیں آتا۔ جب روح گندی ہو جاتی ہے نا تو گندا ماحول بھی اثر نہیں کرتا، انسان بے حس ہو جاتا ہے، پڑا نہیں کیا فرق پڑ جائے گا آ جائے گا اور پھر اس کی بھی عادت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جیسے دنیا کے کاموں میں آپ تیزی کرتے ہیں، جلدی جلدی ہر چیز کو چمکاتے ہیں، ایسے دل کو روز چمکائیے اور ساتھ کے ساتھ چمکائیے، ادھر ایک ذکر ادھر ایک ذکر ادھر ایک ذکر، اس طرح کچھ بھی نہیں انشاءاللہ بھولے گا۔ پھر اپنے پچھلے دن ایک کارڈ چھاپا تھا ذکر الہی کے نام، اگر آپ لوگوں کے پاس وہ ہے ورنہ انٹرنیٹ سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو پرنٹ نکال کے بھی آپ کہیں لگا سکتے، ایسی جگہ جہاں آپ کو زیادہ دیر بیٹھنا پڑے، انتظار کرنا پڑے، پھر آپ کے سارے اذکار پورے ہو جائیں انشاءاللہ۔ صرف تھوڑی سی ایفرٹ کرنے کی اور ایک طریقہ اختیار کرنے کی دیر ہے، کیونکہ ایمان کو کمزور نہیں ہونے دینا، ساتھ کے ساتھ اس کے اوپر کام کرنا۔ پھر اسی طرح جب انسان نیکی کے کام سے پیچھے ہوتا ہے تو انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے، پھر اسے غفلت آتی ہے، سستی ہوتی ہے۔ عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ دونوں روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر کی سیڑھیوں پر فرماتے ہوئے سنا، یعنی آپ سیڑھی پر چڑھ رہے تھے، لوگ جمعہ کی نماز چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں مہر لگا دیں گے، پھر وہ نافلوں میں سے بچیں گے۔ مردوں کے لیے خاص طور پر اگر وہ جماعت سے پیچھے رہتے ہیں، جمعہ نہیں پڑھتے تو یہ چیز ان کے لیے دلوں پر مہر لگانے کا سبب بن جاتی ہے، ایمان کی کمزوری ہوتی ہے اور پھر نیکی کے کاموں میں انسان پیچھے سے پیچھے نہیں۔ ایک اور چیز، صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نیکی کے کاموں میں پیچھے رہتے ہیں تو آپ کا ایمان کمزور ہوتا ہے، بعض اوقات آپ ٹو مچ کام کر لیتے ہیں تو بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ بہت زیادہ بوجھ اپنے اوپر لادنے سے بھی پرہیز کرنا، اعتدال کی راہ سب سے بہترین راہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، یا ایھا الناس کلوا من الاعمال ما تطیقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام
وَإِنْ قَلَّ، بخاری کی روایت میں مادامہ کے لفظ آتے ہیں، لوگوں عمل اتنے ہی کیا کرو جتنی تم میں طاقت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں تھکتا مگر تم تھک جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ عمل وہ ہے جسے پابندی سے ہمیشہ کیا جائے، خواہ وہ کام ہو تھوڑا ہو لیکن مسلسل ہو۔ تو ایسا نہیں مطلوب کہ کبھی کام بہت زیادہ کریں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اشراق بھی پڑھ رہے ہیں، اور ذکر بھی کر رہے ہیں، اور مجلسوں میں بھی جا رہے ہیں، خوب تیزی ہے ہر چیز میں، اور کبھی پڑھ گئے ہیں جس کو کچھ بھی یہ نہیں ہونا۔ اعتدال، روٹین بنائیں، ٹائم ٹیبل بنائیں، ریگولیرٹی لائیں، ڈیلی بھی ہو سکتا ہے ٹائم ٹیبل، ویکلی بھی ہو سکتا ہے، منتھلی بھی ہو سکتا ہے، اینوئل بھی۔ اپنا پلانر ایک بنائیں کہ ایک سال میں آپ نے کیا کرنا ہے، پھر اس کو مہینوں میں بانٹ لیں، ہر مہینے میں کتنا کرنا ہے، پھر اس کو ہفتوں میں بانٹ لیں، ہر ہفتے کتنا کرنا ہے، پھر اس کو دنوں میں، اور پھر دن کے بھی گھنٹوں میں۔ بہت سے لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے یہ نکاح کا کورس کیسے شروع کیا، سال میں کیسے ختم ہو جاتا ہے؟ اس کا آغاز بھی ایسے ہوا تھا کہ میں نے پورے سال کا ایک پلانر بنایا کہ قرآن مجید میں کتنے پارے، کتنے جز ہیں، ہر جز میں تقریباً کتنے رکوع ہیں، کتنی آیتیں ہیں، اور کل کتنے دن ہیں سال کے، اور کتنے لیسن بننے چاہیے، اور کتنے دن چھٹی ہو سکتی ہے، اور کتنے دن کتنا، کرتے 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 اب یقین کریں ایسے اللہ تعالیٰ نے مجھے روشنی دے دی، امپاسبل۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے آج 18 سال میں اللہ کی رحمت اور برکت سے کہ اسی طریقے پر بہت سی بچیاں پورے ایک سال میں وہ کورس مکمل کر رہے ہیں، کیونکہ وہ پورا ٹائم ٹیبل بنا ہوا، ایک کورس 6 جنوری کو شروع ہوتا ہے، اگر 1 جنوری کو چھٹی ہو تو 2 کو شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو 25 دسمبر کو ختم۔ ان 2 کے بیچ میں جتنے دن ہے اس میں پورا کام ڈیوائڈڈ ہے، اور ہر روز آپ نے آ کے اتنا کام کرنا ہے۔ اگر ایک سال اپنے ساتھ کمٹمنٹ کر لیں کہ ہر روز اتنا کرنا ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ اس کام کو مکمل کر لیں۔ اسی طرح آپ ضروری نہیں کہ نظام میں ہی آ کے پڑھنے یا وہیں داخلہ لیں اور کوئی آپ کو پلانر بنا کے دے، آپ اپنے حالات کے مطابق خود اپنے لیے پلان کریں کہ اس ایک سال میں مجھے صحیح بخاری مکمل کرنی ہے۔ مثلا اب پوری بخاری کو دیکھ لیں، مثلا پیجز دیکھ لیں، کل پیجز کتنے، ابواب کتنے، کون سی چیز کتنی، مجھے ہر روز کتنا کام کرنا ہوگا، کیا میں ہر روز کر سکتی ہوں کہ ہفتے کے 4 دن کر سکتی ہوں، یا 5 دن کر سکتی ہوں، یا 3 دن کر سکتی ہوں، یا صرف 2 دن، یا صرف 1 دن۔ اگر آپ ہفتے میں 1 دن بھی مطلوبہ صفحات پڑھتے رہیں گے تو آپ دیکھیں گے سال کے آخر میں ایک بڑا حصہ کور ہو چکا ہوگا۔ الحمدللہ اس طریقے پر میں نے کئی کتابیں مکمل کی ہیں، صرف روزانہ کے 2 صفحے، بس 2 صفحے، اس سے زیادہ نہیں، وقت ہو بھی تو نہیں کیونکہ اور کچھ کام کرنے ہیں، اور اس کی اتنی برکت ہوتی ہے، لیکن چھوڑنا نہیں، کچھ ہو جائے چھوڑنا نہیں۔ تو کرتے 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 کتابوں کی کتابیں ختم ہو جاتی، ورنہ مجھے کیا ہوتا ہے وہ جب میں گھر میں کتابیں دیکھتی ہوں خرید کے لا کے رکھی ہوئی اور وہ پڑھی نہیں ہوتی تو ہر دفعہ شرمندہ کرتی ہوں کیوں لا کے رکھی۔ کچھ لوگ کتابیں کو خرید لیتے، لائبریری میں بڑی عمدہ بناتے، بہترین قسم کی لکڑی لگا کے اور عمدہ ڈیزائن اور بہت شاندار قسم کی لائبریری، لیکن کتابیں بیچاری ان ٹچ نئی کی نئی پڑی ہے۔ ایسی لائبریریوں کو دیکھ کر مجھے بہت آتا ہے، ان کا کیا بنے یہ ہر روز دیکھ رہے ہیں نا، یہ گواہی دے گی نا قیامت کے دن، دیواریں بھی اور ہر چیز، وہ کیوں نہیں ختم ہوئی، وہ کیوں نہیں پڑھی گئی، وہ کیوں نہیں دیکھی گئی، کیوں نے کوئی پلان نہیں بنایا۔ تو کیا کرنا چاہیے، چاہے ایک کتاب لے چھوٹی سی لے، پہلے یہ عادت ڈالے کہ ہر روز کرنا ہے، چلے ہر روز نہیں ہو سکتا کیونکہ مجھے ایک دن یہ کرنا ہوتا ہے، ایک دن ٹھیک ہے نہ کرے، ہر روز اپنے آپ سے خود پوچھے کتنا کر سکتی ہوں، ٹرائی، اگر اتنا نہیں ہوا یا آپ کہتے زیادہ ہو سکتا ہے تو ٹیسٹنگ کر کے پھر آپ اصل تک پہنچیں گے، اتنا ہو سکتا ہے پھر آپ جم جائیں گے۔ تار پیڈو کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا، پتا ہے کسی کیا ہوتا ہے تار پیڈو؟ سب مرید کو پتا کیا ہوتی ہے، پانی کے اندر ہوتی ہے، تو جب اس پہ اٹیک کیا جاتا ہے تو اس کو تلاش کرتے ہیں جس کے ذریعے تار پیڈو، اچھا جس سے تار کے ساتھ ہوتا ہے وہ عالم، وہ جب اس کو پھینکتے ہیں سمندر تو اپنی جو انٹیلیجنس ہوتی ہے اس کے ساتھ وہ ایک چیز سے جا کے ٹکراتا ہے، وہ سمجھتے ہیں یہ میرا ہدف، تو وہ دیکھتے ہیں یہ نہیں، پھر اس کے بعد وہ دوسری چیز کی طرف جاتا ہے، دوسرے وقت حد تک وہ اپنے نشانے تک پہنچ۔ اب یہ جتنی بھی جگہ پر غلط جگہ جا کے ٹکرا، اس نے سمجھا کہ یہ ہے میرا نشانہ، تو وہ بھی اس کی کوشش ضائع نہیں ہوئی، کیونکہ اصل تک پہنچنے کے لیے اس کو یہ سارے تجربے کرتے، اور اگر وہ کہے نہیں کوئی نہیں ملنا، کچھ نہیں ہونا، فائدہ نہیں، بعض اوقات آپ کو اپنی منزل پانے کے لیے بہت زیادہ ٹکریں کھانی پڑتی ہیں، بہت سی غلطیاں آپ سے ہوتی ہیں، بہت سا وقت ضائع ہو جاتا ہے، لیکن وہ سارا آپ کے تجربے میں شامل ہوتا رہتا ہے، وہ ضائع نہیں ہوتا اب تک کہ آپ اپنے نشانے پہ پہنچ جائے۔ آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کیسی کیسی منزلوں سے گزرے، جو قرآن مجید پڑھ چکے ہیں سب کو معلوم ہے، کہاں پیدا ہوئے، کہاں ان کو اٹھایا گیا اس باسکٹ سے، پھر کس طرح ان کی ماں کے پاس لایا گیا، کس طرح وہ کہاں پلے بڑھے،
پھر کس طرح وہ گھر سے نکلے اور کس طرح ان کے ہاتھوں قتل خطا ہوا اور پھر کس طرح وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے اور پھر کئی سال وہ بکریاں چراتے رہے. یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ ظاہر یہ لگ رہا تھا نا کہ یہ 40 سال ضائع ہو رہے ہیں. یہ ظاہر نہیں ہو رہی تھی، ساری تیاری ہو رہی تھی کس کام کی؟ اس کام کی کہ جس کے لیے اللہ نے ان کو چنا. فرمایا اور میں نے تجھے اپنے کام کو بنایا. انسان بعض اوقات زندگی میں اتنی ٹھوکریں کھاتا ہے، اتنی اس کی کٹائی ہوتی ہے، اتنی اس کی گڑائی ہوتی ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ اللہ کے کام کو بنتا ہے. اس وقت کا انتظار کی، لیکن اس سے پہلے مختلف چیزیں ٹرائی کرتے رہے جو انہیں مسلسل چاہیے. اس دل کو بھی قرار نہیں آئے گا جب تک اس کو صحیح غذا نہیں ملے گی اور صحیح نشانے پہ جا کے نہیں بیٹھے. اور آپ کو اپنی زندگی کا صحیح مقصد اور اپنی صلاحیتوں کو صحیح طور پر پہچاننے کا موقع نہیں جب تک ملے گا، جب تک آپ وہ کام نہیں کریں گے جس کے لیے اللہ نے آپ کو خاص صلاحیت دی. آپ کبھی بھی چین نہیں پا سکتے. ہاں، جب آپ کو منزل مل جائے گی جس کے لیے آپ کو تیار کیا گیا اور آپ وہ کام کرنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ایمان میں پھر ہر روز اضافہ بھی ہوتا چلا جائے گا. لیکن اس کے لیے باقاعدہ کوشش، جہد مسلسل. ایسی چیزیں بائی چانس نہیں ملتی، ان کے لیے محنت کرنی پڑتی، تو پابندی کے ساتھ کام. عبداللہ بن عامر بن العاص کہتے ہیں کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا یہ خبر صحیح ہے کہ تم رات بھر عبادت کرتے اور پھر دن میں روزہ بھی رکھتے؟ جی ہاں ایسا. آپ نے فرمایا لیکن اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری آنکھیں بیٹھ جائیں اور تمہاری جان ناتمام ہو جائے گی، نبھا نہیں سکو گے. بڑھاپے میں پھر انسان ایسا نہیں کر سکتا. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ نیکی کے کام میں بھی اتنی ہائٹ پر یا ہائٹ پہ نہیں جائیں کہ جس سے ریٹائرمنٹ میں آپ ڈپریشن میں چلے جائیں. ڈپریشن میں نہیں جائیں، تھوڑا مسلسل کرتے رہے. اور ہم نے دیکھا ہوگا کہ جو کام ہم کرتے رہتے ہیں نا اس میں ایکسرسائز کرتے رہتے ہیں تو مسلس اسٹرانگ ہوتے رہتے ہیں. لیکن تب جب آپ اس پیس پہ کرتے ہیں جس پہ کرنی چاہیے. کام کریں گے تب بھی نہیں، زیادہ کریں گے تب بھی. تو اپنی پیس معلوم ہے اللہ نے آپ کو کتنی ہمت دی اور ایک ایسی زندگی گزاری ہے کہ جو واقعی پروڈکٹیو، جس میں آپ کی اپنی سر پورنی بھی ہو اور جس میں دوسرے انسانوں کے لیے بھی فائدہ مند. پھر اسی طرح ایمان کس طرح کمزور ہوتا ہے؟ اس وقت جب انسان مشکلات پر اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا. مشکلات ہی ہم لوگوں کو دیکھنے لگتے ہیں، کون میرا کام کرے گا، کس کے پاس جاؤں، کس سے تسلی پاؤں، کون مجھے حوصلہ دے، کس سے فائدہ پہنچے. نہیں، صحابہ کرام کو جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹتا تھا تو سب سے پہلے کیا کرتے تھے؟ اللہ سے مانگتے، اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے. فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو وہ کیوں نہ گر گرائے، یعنی اللہ کی طرف رجوع کیوں نہ کیا، مگر ان کے دل تو بہت سخت ہو گئے، یعنی مشکلات ہو گئی، اللہ کی طرف نہیں آئے. اور جو کام وہ کر رہے تھے شیطان نے انہیں وہی کام خوبصورت بنا کر دکھا دیے. پھر جب انہوں نے وہ نصیحت بھلا دی جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان کو خوشحالی کے تمام دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا وہ اس میں مگن ہو گئے. تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا پھر وہ مایوس ہو. یہ بھی اللہ کا ایک طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو مشکل میں مبتلا کرتا ہے کہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے، لیکن بندہ جب اس حال میں نہیں پلٹتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو خوشحالی کی نعمت سے آزما. اور بندہ اگر پھر اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا تو پھر اچانک پکڑ آتی اور اس وقت انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. پھر اسی طرح ایک اور بات کی سمجھنے کی ہے کہ کچھ اور بری عادات اور برائیاں اور خصوصاً اخلاقی برائیاں انسان کے ایمان کو کمزور کرتی، یہ ایمان کی دشمن ہے. حدیث میں آتا ہے لا یجتمعان فی قلب عبد الایمان والحسد. کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد دونوں چیزیں اکٹھی نہیں رہتی. جب انسان کسی سے جیلس ہوتا اور پھر وہ عادت بنا لیتا ہے جیلسی کی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایمان رخصت ہوتا ہے. پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انسان برے سے برے کام کرتا ہے. کسی کی نعمت دیکھ کر، چاہے کسی کا حسن ہو، کسی کا لباس ہو، کسی کا گھر ہو، کچھ بھی ہو، کسی کی بھی خیر اور بھلائی دیکھ کر اس سے حسد نہیں کرتا. فوراً اس وقت کیا چاہے؟ اللہ کو مجھے اپنے فضل سے عطا. اور کسی کی نعمت کے زوال کی دعا نہ مانگے اور اس کی خواہش اور تمنا نہ کرے. اور اسی طرح کسی کی تکلیف پر خوش نہ ہو. شکر. دیکھیے ایک کیفیت ہوتی، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ کسی کو اچھے حال میں دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، ان کو مبارکباد دیتے ہیں اور اس پر راضی ہوتے ہیں، اللہ کی رضا پر راضی ہوتے ہیں. ایسے لوگ خوش قسمت جن کے دلوں میں یہ حال ہے کہ وہ دوسروں کی خوشی کو خوش ہو، دوسروں کو ملنے والی نعمت پر خوش ہو. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی کی خوشی دیکھ کے برداشت نہیں کرتے اور وہ کیا تمنا کرتے ہیں کہ ان سے یہ نعمت چلی جائے. کچھ اس سے بھی آگے بڑے ہوتے ہیں. وہ کون ہوتے ہیں جو
اس وقت تک راضی نہیں ہوتے جب تک دوسرے کو تکلیف میں نہ دیکھیں، وہ انتظار میں رہتے. مثلا کسی کا سنا نا اس کو بڑی کوئی نعمت ملی ہے، اچھی جاب مل گئی، ان کا کاروبار بہت فلرش کرنے لگا، کوئی اچھی گاڑی کسی نے لے لی، اچھا گھر بنا لیا، ان کو تو چین نہیں ہے. اب وہ کہتے ہیں ہاں دیکھتے ہیں ہوتا ہے کس وقت شام ہوتا ہے، کس وقت اور چیز چھن جاتی، کس وقت ان کے بچے بگڑتے، کس وقت ایسا ہوتا ہے، کس وقت ایسا. یہ ساری کیفیات جو ہیں یہ ایمان کے بنا ہے. اس سے ایمان آیا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. کمزور ہونا تو کیا بات ہوتا ہے، بالکل ہی سفایا ہو جاتا ہے. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کے عمل سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت کی حلاوت جس کو نصیب ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ دنیا کی محبت آ گئی نا. تو حل کیا ہے؟ جب آپ کسی کو دیکھیں اس کو کوئی نعمت آپ سے زیادہ ملی یا آپ جیسی ملی یا ویسے کوئی نعمت ملی تو اپنے دل پہ جا جائے مجھے ایمان پیارا ہے، مجھے اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اللہ کو مجھے اپنے فضل سے دے، اور جس کو تو نے وہ نعمت دی اس کو وہ مبارک کر، اس کو قائم رکھ، اس کے لیے اچھی دعا کر دیں. پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے لا یجتمع شح وایمان فی قلب رجل مسلم. کسی مسلمان کے دل میں ایمان اور شح کہتے ہیں حرص، لالچ اور بخل کو ملا سب کو ملی ہوئی چیز، جس میں حرص لالچ بھی ہوتی اور پھر بخل ہوتا ہے. ایک چیز آتی ہے تو انسان کو دل بھی تنگ ہوتا ہے، دل کی تنگ. تو دل تنگ ہو، نیرو مائنڈیڈ انسان ہو، جس کو دوسرے کی کامیابی کبھی اچھی نہ لگے، وہ کسی کو معاف نہ کر سکے، کسی کو دعا نہ دے سکے، ایسے شخص کے لیے بھی اس کو بھی ایمان کھایا جاتا ہے، ایمان ختم ہو جاتا ہے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو انسان کے اپنے ہی اندر ہوتی ہیں. اب کچھ چیزیں باہر سے بھی اثر انداز ہوتی ہیں، کچھ چیزیں اندر سے تھی اور کچھ باہر سے. باہر سے جو چیزیں ہم پر اثر انداز ہوتی ہیں نمبر 1 شیطان کی وسوسہ. ہم عام طور پر پہلے بیرونی اسباب ہیں، لیکن کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنے اندر دیکھو. جیسے کوئی چیز گھومتی ہے، کیا کرتے ہیں؟ پہلے بازار میں ڈھونڈتے ہیں، کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ گھر میں کہاں ہوگی کیا ہوگی. پھر آپ کہتے ہیں شاید گاڑی میں، پھر آپ کہتے ہیں شاید سڑک پہ گر گئی، پھر کہتے ہیں شاید کسی نے اٹھا لی، پھر باہر کر. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، جب بھی دل پہ بے حسی طاری ہونے لگے، دل خراب ہونے لگے، ڈپریشن سے آنے لگے، ایمان میں کمی ہونے لگے، اپنے اندر جھانکنا شروع کرو. کسی سے جیلس تو نہیں، کسی کے ساتھ برا سلوک تو نہیں، کسی کو ہرٹ تو نہیں کیا، کسی کی ضرورت پوری کرنے سے پیچھے تو نہیں ہٹ گئی. کیوں ایسا ہو؟ نماز قضا ہو جائے، تہجد چھٹ جائے، خیر و بھلائی کو دل نہ چاہے، اپنے اندر پہلے جائے میں نے غلطی کہاں کی، میری کوتاہی کہاں. قرآن مجید میں آتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. جب تم کو کوئی مصیبت آتی ہے تو اپنے ہاتھوں کی کمائی. پہلی غلطی اپنی ہوتی. اگر شیطان بھی آتا ہے تو ہم نے اس کو جگہ دی ہوتی ہے، نہیں آ سکتا. وہ تو بہت کام بھی لگا رہتا ہے. جب دیکھتا ہے کہ انسان غافل ہو گئے تو اندر آ جاتا ہے، اور جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان بھی کدھر جاتا ہے؟ بھاگ جاتا ہے. تو پہلے اپنے اندر کے اسباب کو دیکھنا ہے، پھر باہر دیکھنا ہے. شیطان نے کہا تھا قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. تو نے مجھے گمراہ کیا تو میں بھی تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ رہوں گا، پھر انسانوں کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے گھیروں گا اور اپنی راہ پہ ڈال دوں گا، اور تو ان میں سے اکثریت کا شکر گزار نہ پائے گا. سب سے پہلی چیز شیطان کے وسوسے کی علامت ناشکرا پن. ناشکرا انسان راضی نہیں، جو نعمت اس کو ملی وہ نظر ہی نہیں آتی، خوشیاں ختم ہو جاتی. کیونکہ جو شکر گزار دل ہوتا ہے ہمیشہ خوش رہتا ہے، کیونکہ اس کو احساس ہوتا ہے مجھے کچھ ملا ہوا ہے. تو جس کو یہ احساس ہو کہ مجھے کچھ ملا ہوا ہے وہ لازماً خوش ہوگا. تو جب آپ بیزار ہوں اور اپنے آپ پہ غصہ آ رہا ہو اور کوئی چیز اچھی نہ لگتی ہو اور کوئی چیز انجوائے نہ کریں تو کیا ہوگا؟ نہ لوگ اچھے لگے، نہ کھانا اچھا لگے، نہ کپڑا اچھا لگے، نہ کوئی اور کام اچھا لگے، کسی چیز پہ چین ہی نہیں، راضی نہیں. کیا ہے؟ نہ شکرا کرنا. اللہ نے دیکھتے چاروں طرف بکھیر دی ہے، کیوں نہیں نظر آتی؟ شیطان دیکھنے نہیں دے رہا. اور ہم اس کے پردے سے باہر نکلنے کی کوشش، کیونکہ شیطان آپ کو زیادہ پتہ ڈالتا ہے اور پھر انسان کو اللہ کی نعمت بھلوا دیتا ہے. پھر اسی طرح دنیا کی محبت. جب ہم دوسروں کے پاس دنیا کا مال و متا دیکھتے ہیں، دنیا کی ترقی دیکھتے ہیں تو ہمارے دل اس میں کھو جاتا ہے اور ہم غمگین ہو جاتے ہیں. کبھی ہو نہیں سکتا کہ آپ دنیا دار لوگوں کے بیچ میں بیٹھے اور غم زدہ ہو کر نہ اٹھے. لازمی ایسے ہوگا. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اللہ والوں کے بیچ میں بیٹھے اور اللہ کا ذکر کریں اور آپ خوش ہو کر نہ ہو. چاہے آپ کو کچھ بھی نہ ملے، کوئی دنیا کی چیز نہیں مل رہی آپ کو، لیکن آپ کو دل کی ایک ایسی راحت، سکون اور خوشی ملتی ہے کہ ہر چیز اس کو قربان. اور جب آپ دنیا میں اپنے سے اوپر والوں کے ساتھ ملتے ہیں تو آپ کو حقیر طور پر دیکھتے ہیں، آپ کو اپنے سے چھوٹا دیکھتے ہیں، کبھی آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی آپ کو کوئی تانا سنا دیتے ہیں، کبھی آپ کو ذلیل کرتے ہیں.
پھر آپ کے دل کا حال کیا. ان دونوں کیفیات کو یاد کریں, سوچیں کہاں سے اٹھے تھے تو دل بوجھل لے کے اٹھے, کہاں سے اٹھے تو جو بوجھل لے کے گئے تھے وہ بھی ہلکا ہو گیا اور خوش خوش بات نکلی. بہت بڑا فرق ہے, لیکن ہم نہیں سکتے. جن کے دلوں میں تقویٰ ہوتا ہے, اللہ کی سچی محبت ہوتی ہے, وہ انسانوں کی قدر کرتے ہیں, انسانوں سے محبت کرتے ہیں, وہ انسانوں کو ان کی غلطیوں کے باوجود قبول کرتے ہیں, وہ انسانوں کے لیے ججمنٹل نہیں ہوتے, وہ ان کے لیے بڑا دل رکھتے ہیں. ایسے لوگوں کے پاس آپ بیٹھتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے, لیکن ایسا تو کسی نے کچھ نہیں سوچا. آپ ان کی شر سے محفوظ ہوتے ہیں, آپ کو تانے نہیں دیتے, وہ شکوے نہیں کرتے, وہ شکایتیں لے کے نہیں بیٹھتے, وہ شکر گزار ہوتے ہیں. آپ انہیں کچھ بھی نہ دیں تب بھی وہ شکر گزار ہوں گے, لیکن دنیا دار لوگ آپ انہیں اپنا سب کچھ بھی دیتے تو شکر گزار, کیونکہ ان کی حرص اور لالچ بڑی ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کہا گیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. سورۃ الکہف کی آیت ہے جو ہم پڑھتے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں, جما کے رکھیں. کن کے ساتھ؟ ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں, ان کی مجلس میں بیٹھے, ان کے ساتھ بیٹھے, ان کی کمپنی اختیار کریں. یہ ایمان کی کمزوری کا علاج ہے. ان کی کمپنی میں بیٹھیں گے تو کیا ہوگا, ایک دم ایمان اوپر ہوگا, اور ان سے آپ کی نگاہیں نہ پھریں, یعنی ان کو اگنور نہیں کرنا, اور ان لوگوں کی اطاعت نہ کریں جن کے دلوں میں ہم نے غافل کر دیا. اس کی پیروی نہیں کرنی جس کا دل ہمارے ذکر سے غافل, جس کو اللہ کی یاد نہیں آتی اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑ رہا ہے, ایک کے بعد ایک خواہش, ایک کے بعد ایک ہے, اور اس کے معاملات بکھرے ہوئے, یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو, بڑی بڑی تمنائیں آرزویں, بڑی بڑی پلاننگ کرتا کراتا کچھ بھی نہیں, ہاتھ میں اس کے کچھ بھی نہیں. تو جو لوگ خود ملخبت ذہن کے ہوتے ہیں, پراگندہ حال ہوتے ہیں, فوکس نہیں ہوتے, زندگی میں کوئی مقصد نہیں, تو آپ کو بھی کوئی مقصد بنا دیں. ایسی بری صحبت سے بچنا. اچھی کمپنی, اللہ کی یاد رکھنے والوں کی کمپنی, یہ بہت ضروری ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جب دنیا والوں کے پاس آپ بیٹھتے ہیں اور دنیا کی محبت دل میں آتی ہے تو پھر بھی انسان کا دل بوجھل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولهو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. جان لو دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا, زینت و آرائش, تمہارا آپس میں ایک دوسرے پہ فخر کرنا, مال و اولاد میں ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا. جیسے بارش ہوئی تو اس کی نباتات نے کاشتکاروں کا دل خوش کر دیا, پھر وہ جوڑن پہ آتی ہے, پھر ضرورت پڑتی دکھائی دیتی ہے, پھر آخر گھس بن جاتی ہے. یعنی دنیا بھی ایسے ہی پرانی ہو جاتی. آپ نیا فرنیچر گھر میں لاتے ہیں, کچھ عرصے کے بعد دیکھتے ہیں کیونکہ اس میں اپنی رونق زینت نہیں رہی. جبکہ آخرت میں ایسی غفلت کی زندگی کا بدلہ کیا ہے, سخت عذاب. اور ایمان والوں کے لیے اللہ کی بخشش اور اس کی رضا ہے, اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے. انسان ایک کے بعد ایک چیز کے اوپر, ہاں کتنی خوبصورت, یہ بہت اچھی ہے, اس کی کوالٹی بہت اچھی, A1, لیکن A1 کا حال کیا ہوتا ہے. کسی مشینری کو دیکھیں, گاڑی کو دیکھیں, فرنیچر کو دیکھیں, کارپیٹس کو دیکھیں, ڈیکوریشن کو دیکھیں, اعلیٰ سے اعلیٰ گھر کو دیکھیں, کس عرصے کے بعد رینوویشن چاہیے. ہر چیز پرانی ہے, نہ بھی استعمال کریں اور پرانی ہوتی ہے, استعمال کرنے سے بھی ہوتی ہے, نہ کرنے سے بھی ہوتی ہے. اگر آپ اپنے گھر بند کر کے آ جائیں کچھ عرصے کے بعد جائیں ایسا لگتا ہے جیسے آپ نیچے آنے لگے. یہ ہے دنیا کی ساری رونقیں ختم ہو جاتی ہے, لیکن نقصان کیا ہوتا ہے, دل بجھنے لگتا ہے, دل گلا ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تم پر محتاجی کا ڈر نہیں, مجھے خوف اس بات کا ہے تم پر دنیا کشادہ کر دی جائے گی جس طرح تم سے پہلوں کو کشادہ کی گئی, پھر پہلوں کی طرح تم اس کے لیے رغبت کرو گے, جس طرح وہ ہلاک ہوئے یہ تمہیں بھی ہلاک کرے گا. یعنی پھر تم دنیا چاہنے لگو گے, دنیا کے پیچھے بھاگنے لگو گے, اور بالآخر دنیا کی دوڑ اتنی ہو جائے گی کہ دین سے دوری ہو جائے گی, اور یہ چیز مسلمانوں کے وہاں کا سبب بنے گی. اور وہ دیکھ رہے ہیں. پھر اسی طرح مال اور اولاد کا فتنہ. مال اور اولاد ایسی چیز ہے جو انسان کے ایمان کو کمزور کرتی ہے اگر وہ نیکی کے راستے میں نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں تو اتنا فساد نہ کرے جس قدر مال اور جان کی حرص انسان کے دین ایمان کو خراب کرتی ہے. پھر اسی طرح برے لوگوں کی صحبت. حل کیا ہے, علاج کیا ہے, ساتھ ساتھ بتاتے بھی نہیں ہوں. آخر میں چند ایک نقطوں کی شکل میں بتاؤں گی کیونکہ کافی لمبا ہوگا, مگر مجھے بھی یہ حرص تھی کہ اتنے عرصے کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی تو تھوڑی دیر لمبی کی وجہ بات کو انشاءاللہ. سب سے بڑی بات یہ کہ ایمان کی کمزوری کا علاج قرآن کی تلاوت اور غور و فکر. جب دل بجھنے لگے, کمزوری محسوس ہو اور نیکیوں کا شوق نہ رہے, رغبت نہ رہے, تو قرآن سے تعلق مضبوط کرے, جتنا ہے اس سے زیادہ کرے.
یا طریقہ بدل دیں، اکیلے پڑھتے تو کسی مجلس میں پڑھتے، کسی کے ساتھ پڑھتے، کیونکہ سچے مومن تو وہ ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا. آیات کیا کرتی ہے؟ ایمان میں اضافہ کرتی ہے. وعلی ربہم یتوکلون، پھر رب پر توکل بڑھ جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے لوگوں کو ایمان کی دعوت دی. جندب بن عبداللہ اور ابن عمر کہتے ہیں ہم نے ایمان سیکھا، پھر ہم نے قرآن سیکھا جس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہو. تو یقینی طور پر قرآن ایمان میں اضافے کا ذریعہ، دل حال بدلے گا انشاءاللہ. دوسری چیز اللہ کے اسماء اور صفات کی معرفت، اللہ کے ناموں کو جاننا، اللہ کی صفات کو جاننا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں معرفت میں اضافہ کرنا. قرآن مجید میں آتے ہیں ابن کثیر کی صاحب کی تفسیر میں کہتے ہیں جتنا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اتنا علم والے ہی ڈرتے ہیں. جتنا ڈرنا چاہیے وہ صرف علم والے ڈر سکتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی معرفت رکھتے ہیں. حقیقت جو شخص جس قدر اللہ کی ذات اور صفات سے متعلق زیادہ معلومات رکھے گا اسی قدر اس عظیم اور قدیر اللہ کی عظمت اور حیرت اس کے دل میں بڑھے گی اور اسی قدر اس کی خشیت زیادہ ہوگی. تو ایمان میں اضافے کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کے اسماء و صفات پر غور و فکر. تو آپ کوئی بھی ایسی سیریز یا پڑھیں یا سنیں یا جانیں یا کسی حلقے کو جوائن کریں جہاں اللہ کے ناموں پر بات ہوگی، اللہ کی صفات کا ذکر ہوگا، تو ہر صفت کو پڑھ کر آپ کے ایمان میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا، ڈگری ابو جائیں گے انشاءاللہ. کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ ان للہ 99 اسما مئة الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ. اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے یعنی ایک کام 100، جو شخص ان سب کو محفوظ کر لے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. محفوظ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ان کو زبانی صرف رٹ کے یاد کر کے نظر نشید پڑھنا نہیں بلکہ انہیں غور و فکر کر کے ان کا احساء احاطہ کرنا کہ مطلب کیا ہے اس کا، ہمارا رب کون ہے، کیسا ہے. تو انشاءاللہ اس سے ایمان میں اضافہ ہوگا. ان کی اہمیت اگر آپ سمجھو ان کے ذریعے اللہ کو پکارے. دوسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بتا، کیونکہ آپ کی زندگی میں آپ کی مجلس اور آپ کی محفل اور آپ کے آس پاس رہنا ایمان میں اضافے کا ذریعہ تھا. اور آپ کے بعد آپ کی بارے میں، آپ کون تھے، آپ کے اخلاق، آپ کے معاملات کیسے تھے، آپ کے لوگوں کے ساتھ تعلقات کیسے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ سیرت کے واقعات پڑھیں اور آپ کے آنسو نہ نکلے. ہو نہیں سکتا. لازماً آپ کا ایمان بڑھے گا. عربی میں ایسی کتابیں موجود ہیں جیسے سیرت کے اوپر قصص ہیں، کتابیں کے واقعات ہیں، صحابہ کی سیرت ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہو، نیک لوگوں کے حالات اور واقعات ہوں، ان کو پڑھنے سے ایمان ایک دم اور بڑھ جاتا ہے. اس کا مطالعہ خود بھی کیجیے یا ایسی مدارس کو جائیں. سلف صالحین کی سیرت کا مطالعہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلے رسولوں کے حالات کیوں سنائے، کیا وجہ بتائی قرآن مجید میں. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ. اور ہم رسولوں کے حالات کی ایک خبر تم کو اس لیے بیان کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے تمہارے دل کو مضبوط کریں. قرآن مجید میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں وہ دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے. ٹھیک ہے وہ تو آپ قرآن مجید پڑھ لیں گے، لیکن صحابہ کے حالات، اسلامی شخصیات کے، نیک لوگوں کے، صراط الذین انعمت علیہم، انشاءاللہ اس کے ذریعے آپ کا ایمان بہت مضبوط ہوگا. پھر کائنات پر غور و فکر، نعمتوں پر غور و فکر، اپنے ہی ہاتھ پاؤں پر غور و فکر، کھانے کی چیزوں پر آپ زمین میں چلے پھریں اور اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھیں. یہاں ربی نے کیا کچھ بنایا، یہ کتنا عظیم ہے، کتنے رنگ اس نے پیدا کیے. ہم نے تو اس زمین کے اوپر پائے جانے والی چیزوں کا بھی احاطہ نہیں کیا، کہاں یہ کہ باقی کائنات میں اللہ نے کیا کچھ بنا رکھا ہے. فَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ. کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا؟ انہوں نے کس طرح سے بنایا اور آراستہ کیا، یعنی کیسے رات کے ستارے چمکتے اس پر، اور اس میں کوئی بھی شگاف نہیں، کوئی سراف نہیں. ہر زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور اس میں مضبوط پہاڑ رکھ دیے اور اس میں ہر طرح کی بہت چیزیں ہو گئی. ان چیزوں میں ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے بصیرت اور سبق حاصل کرنے کا سامان. اس سے آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا. جو سیر میں جائے گھر سے تفریح کے لیے بھی نکلے تو میں رات میں غور و فکر کے ارادے سے نکلے تو اس سے انشاءاللہ اور زیادہ ایمان بڑھے گا. پھر کثرت سے اللہ کا ذکر، جس کا پہلے ہی میں نے ذکر کیا، کیونکہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کی وحشت اور بے چینی اور پریشانی کس سے دور ہوتی ہے؟ اللہ کے ذکر سے. اور بندہ جب تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اکیلے میں یاد کرتے، جب سب کے بیچ میں بھی یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر مجلس میں فرشتوں کی مجلس میں اس مسئلے کا ذکر کرتے ہیں. پھر نیک کام انسان کو اللہ کو کھول بتا کرتے ہیں، ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
میرا بندہ جن عبادات سے میرا قرب حاصل کرتا ہے اور کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں جو میں نے اس کو فرض کی ہے، یعنی فرائض کی ادائیگی اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتی ہے۔ میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد جو نفل ادا کرتا ہے تو اس سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگا، نوافل اللہ کی محبت اضافے کا ذریعہ بنتی ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت اور بری صحبت سے بچنا، جس سے پہلے میں نے ذکر کیا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اللہ کو یاد کرنے والوں کے ساتھ بیٹھا کریں۔ ابن مسعود کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب بعد کے زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو مسجدوں میں حلقے کی صورت میں بیٹھیں گے، ان کی سب سے بڑی فکر دنیا ہوگی، بیٹھیں گے مسجد میں لیکن سوچیں گے دنیا۔ ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھنا، اللہ تعالیٰ کو ایسوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے جس مجلس میں بیٹھ کے آپ کی دنیا کے شوق میں اضافہ ہو، دین کی محبت کا ہو، سمجھو کہ وہ دین کے نام پر دنیا حاصل کرنے کے لیے اس سے دور ہو جائے۔ یہ کرائٹیریا ہمیں دیا گیا ہے، کیونکہ انسان صرف تنہائی میں اس کا ایمان مضبوط نہیں ہوتا، اس کو دوسرے بندوں کے بیچ میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے سے زیادہ ایمان بڑھتا ہے۔ جیسے حضرت معاذ نے کہا تھا ایک صحابی سے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اجلس بنا نؤمن ساعة، آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو ایک گھڑی کے لیے ایمان لے آئے۔ یہ ایمان بڑھانے کا ذریعہ ہے، یعنی اکٹھے بیٹھ کے بات کریں گے۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ ہمارے بھائی ہمارے گھر والوں سے زیادہ قیمتی، یعنی دینی بھائی ہمارے اپنے حقیقی بھائیوں سے زیادہ قیمتی ہے ہمارے لیے۔ ہمارے گھر والے ہمیں دنیا کی یاد دلاتے ہیں اور ہمارے یہ بھائی ہمیں آخرت کی یاد دلاتے ہیں۔ اس لیے بعض اوقات ہمیں دین والوں سے زیادہ محبت ہو جاتی ہے اپنے خون کے رشتوں سے بھی، اور اس کو ہم سب محسوس کرتے ہیں۔ کیا وجہ؟ کیونکہ ان کے ذریعے ہمیں آخرت کی یاد ہوتی ہے، ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور ذکر کی مجلسوں میں بھی شامل ہونے سے رحمت نازل ہوتی ہے، سکینت نازل ہوتی ہے، فرشتے اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان اگر کسی حادثے غم تکلیف کی وجہ سے پریشان اور بے چین ہے، تقدیر پر ایمان کی تجدید کرے، کیونکہ انسان اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کے فیصلوں پر راضی نہ ہو، تقدیر پر راضی نہیں۔ پھر اسی طرح موت کو یاد کرے، موت کی یاد ایمان کے اضافے کے ذریعے بنے، قبرستان کی زیارت، اور خواتین کی مسئلہ پوچھنے لگتے ہیں کہ ہم جا سکتے ہیں کہ نہیں۔ دیکھیے کہ قبرستان جانے کے لیے زندگی کیا مطلب ہے، بعض گھروں سے قبرستان نظر آ رہے ہیں، بعض سڑکوں سے آپ گزرتے تو وہاں سے قبرستان نظر آتا ہے، تو دیوار دیکھ کے بھی بہت کچھ یاد آ جاتا ہے۔ اپنے گھر میں رشتے داروں کو کبھی یاد کریں کہ اس وقت کہاں جو کل آپ کے ساتھ کیا وہاں، پھر اپنے نفس کا محاسبہ، غلطوں جو نفس سننا مطلب اپنے اعمال پر غور و فکر، پھر لوگوں سے اچھے معاملات رکھنا، اس سے بھی ایمان بڑھتا ہے۔ برائی کا جواب جب آپ بھلائی اور نیکی سے دیتے ہیں، کسی کی اذیت میں صبر کرتے ہیں تو ایک دم ایمان کا لیول بڑھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام کاموں سے بچو، سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے، اللہ کی تقسیم پہ راضی رہو، سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، مومن بن جاؤ گے۔ پڑوسی سے حسن سلوک ایمان میں اضافے کا ذریعہ ہے، اور پڑوسی سے بدسلوکی ایمان ضائع کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور جو اپنے لیے پسند کرتے وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، مسلمان بن جاؤ گے۔ کثرت سے نہ ہنسا کرو، کیونکہ کثرت سے ہنسنا بزرگ ہوتا ہے۔ پھر اللہ کے دین کا کام کرنا، اللہ کے دین کے لیے نکلنا، وقت نکالنا، اس سے بھی ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ دعا کرنی چاہیے اپنے ایمان کی سلامتی، ایمان میں اضافے کی۔ اللہم مثبت القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ وہ ایک اور خوبصورت دعا ہے، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقة النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی غرف الجنہ جنت الخلد۔ اے اللہ میں آپ سے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جو بڑھتے ہیں، جو واپس نہ لوٹے، جو کم نہ ہو۔ اللہ مجھے ایسا ایمان دے دے جو نیچے نہ آئے، ایسی نعمتوں کا سوال کرتا ہوں جو کبھی ختم نہ ہو۔ اور جنت الخلد بالا خانوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا سوال ہے کہ آپ کی ملاقات نصیب ہو۔ پھر ایک اور دعا ہے، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمة علی الرشد واسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک واسألک شکر نعمتک وحسن عبادتک واسألک قلبا سلیما ولسانا صادقا واسألک من خیر ما تعلم واعوذ بک من شر ما تعلم واستغفرک لما تعلم انک انت علام الغیوب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شداد بن اوس کو کہا تھا کہ جب تم لوگوں کو سونے اور چاندی کے خزانے جمع کرتے دیکھو تو یہ دعا کثرت سے پڑھنا۔ جب دیکھو کہ لوگ دنیا کا مال سمیٹ رہے ہیں تو انسان کے اندر ایک غم کا احساس آتا ہے کہ ہم پیچھے رہ گئے، لوگ کہاں سے کہاں پہنچ رہے ہیں۔ تو اس وقت میں کیا دعا پڑھو، اے اللہ میں تجھ سے دین پر ثابت قدمی اور ہدایت پر پختگی کا سوال کرتا ہوں، اور میں تجھ سے تیری رحمت کو واجب کرنے والے اور تیری مغفرت کو لازم کرنے والے امور کا سوال کرتا ہوں۔ ایسے کاموں کی توفیق دے کہ جس سے
بخشش ہو جائے، تیری رحمت آ جائے. میں تجھ سے تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور اچھے انداز میں عبادت کرنے کا سوال کرتا ہوں. میں تجھ سے توفیق مانگتا ہوں کہ میری عبادتیں خوبصورت ہو جائیں. میں تجھ سے قلب سلیم اور سچی زبان کا سوال کرتا ہوں، اور میں تجھ سے ہر اس بھلائی کا سوال کرتا ہوں جسے تو جانتا ہے. ہر اس برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو تیرے علم میں ہے، اور تجھ سے ان تمام گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں جو تیرے علم میں ہے. بے شک تو ہے وہ مقبول الحمد للہ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.